کاغذی نوٹ ہمارے ہاں بینک دولت پاکستان جاری کر رہا ہے، اس پر ایک سطر درج ہوتی ہے، حامل ہاذا کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اب یہاں دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون ادا کرے گا اور کیا ادا کرے گا۔ کون کے جواب میں تو ہم یہ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بینک دولت پاکستان جو ہے وہ ہمیں نوٹ جاری کر رہا ہے نا، یا اگر ہم 1950 اور 60 کی دہائی کے نوٹ دیکھیں تو اس پہ باقاعدہ درج ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے کہ حامل ہاذا کو بینک دولت کراچی سے ادا کیا جائے گا۔ تو بینک ادا کرے گا، کیا ادا کرے گا؟ اب اگر 1 روپیہ کا نوٹ ہے یا 1000 روپیہ کا نوٹ ہے تو روپیہ ادا کرے گا، اور یہ ہے اصل سوال کہ روپیہ کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں لغوی حوالہ سے سب سے پہلے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لفظ روپیہ مقامی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے نقرئی درہم، چاندی کا سکہ۔ اور یہ وطنیت وغیرہ کی کثافتیں تو خیر بات کی بات ہے، پراچین بھارت سے، قدیم ہندوستان سے، قبل مسیح سے جو ہے ہمارے ہاں اس خطہ میں یہ چاندی کے سکے جو ہیں، روپیہ جو ہے وہ کرنسی کے طور پر مستعمل رہا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں اس نقرئی درہم کو یا اس سلور کوائن کو we have been using for centuries. But what has happened now? یہ انگریز سامراج ہمیں کیا عطا کر گیا ہے، یہ کیا عظیم عطا ہے ان کی جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، یا آخر کو یہ چاندی کی جگہ کاغذ کے ٹکڑے کہاں سے آ گئے؟ اب یہ ہے اصل، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ معاملہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ 1770 میں بینک قائم ہوا ہے نا بنگال میں، اور پھر 1790 میں وہ تباہ شد، لیکن اس کے بعد یکا یک اس کے اندر بہت تیزی آئی ہے، اور بڑی تندہی سے اگر ہم غور کریں بنگال میں بینک آف بنگال قائم کیا جاتا ہے، اور پھر کلکتہ میں قائم کیا جاتا ہے، مدراس میں قائم کیا جاتا ہے، یعنی مسلم انڈیا کے جو تجارتی مراکز تھے، جو معاشی گڑھ تھے، ان کے اندر اس طریقے سے انگریز سامراج نے آ کے انکلکیٹ کیا اور اقتصادی ٹانڈے ہلانا شروع کر دیے۔ یہ تھا وہ منظرنامہ، تاکہ 1921 میں امپیریل بینک آف انڈیا کے نام سے ایک اسٹیٹ بینک کی طرح ایک وحدت میں ان سب کو پرو دیا گیا۔ یہ وہ منظرنامہ تھا، اتنی تندہی سے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا سوال تھا کہ حضور یہ روپیہ سے کاغذ کا ٹکڑا کہاں سے آ گیا، تو بنیادی طور پر جو مقدمہ تھا جو انگریز نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس انگریز بہادر نے کہا کہ دیکھیے حضور بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ چاندی کے سکے بہت بھاری اور وزنی ہوتی ہیں، یہ 2.975 گرام کا سکہ ہے کم و بیش 3 گرام کا، یہ آپ سے اٹھے گا نہیں، آپ کی جیبیں بہت بھاری ہیں، ادھر آئیے ہماری تجوریوں میں اسے ہمارے محفوظ ہاتھوں میں اسے پکڑا دیجئے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نوٹ لکھ کر دیتے ہیں، نوٹ بنا کر دیتے ہیں، ہم چٹ بنا کر دیتے ہیں، رسید دیتے ہیں، وعدہ نامہ بناتے ہیں، بل، ڈالر بل کہا جاتا ہے نا، وہ بنا دیتے ہیں، جب دل چاہے آ کر اپنا اثاثہ ہم سے واپس لے لینا۔ یہ تھا وہ بنیادی مقدمہ، یعنی آغاز میں آپ کہہ لیجئے کوئی سازشی پلان ایک دم سے سامنے نہیں آ گیا، یہ ایک سہل پسندی تھی، آسانی تھی، سہولت تھی، ولیکن یہ تو خالص عقل بتا رہی ہے نا، اور ہم صرف عقل والے نہیں ہیں، بحمداللہ ہمارے پاس ڈیوائن گائیڈنس بھی موجود ہے۔ اب یہ کوئی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، دس از ناٹ دیٹ۔ یہ جو بینکس تھے اور ان کے جو آنرز اور مالکان تھے، ان کا تعلق کن سے تھا؟ وہ اشکراتی یہودی خاندان تھے نا، روتھ چائلڈ فیملی، گولڈ سمتھ فیملی اینڈ آل دیٹ اسٹف، ایوری نوز ناؤ۔ سو وہ جو قرآن نے ہمیں گائیڈنس دی تھی اسے ذرا جوڑ کر تو دیکھیے، قرآن نے کیا کہا تھا؟ 161 سورۃ النساء کی، بعد از اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا۔ اور سود لیتے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے حذف کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ یہ تھا وہ بنیادی مقدمہ۔